خطیب دورہ خطیب ایشیا حضرت علامہ مولانا مفتی مہاراشٹر مولانا رسول احمد صاحب دیگر جو آج والد ساتویں تقریر ہے آٹھویں تقریر ہے اور آج بہت شاندار آپ کی فرمائی ہے حضرت علی صاحب نعرہ تکبیر سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہداء کربلا شہداء کربلا امام حسین نعرہ تکبیر دور دراز اور متوار سے آئے ہوئے میرے دیگر بھائیوں عزیز بچوں ماں بہنوں اسٹیج پر جوابان علماء ذوی الاحترام اور مسلمانان اہل محلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الفاتحة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مخزن لطف و عطا بہر خدا امداد کن صاحب صدق و صفا مشکل کشا امداد کن از پہ شمس الدہا بدر الدجا کہف الورا مظہر یار علی مرتضی امداد کن یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر رفع شرک خیر یا شبیر یا شبر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وقاموا يوم القيامة للمذنبين المتنفسين والخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب معظم لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت سلام و خیر و برکت ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیث درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھنے بلاؤں سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی 10 روزہ مجلس کی آج یہ 8ویں مجلس ہے. آج کو لے کر صرف 3 مجلسیں رہ گئی ہیں. وقت کے قلت کے باعث مختصراً گفتگو ہوئی. ما سبق میں خلفائے راشدین کرام کے حالات اور ان کی خدمات یہ پیش کیا جانا چاہیے، لیکن تفصیلی گفتگو ان سے متعلق نہ ہوئی. اس کی وجہ ہے قلت وقت. وقت قریب آ چکا ہے. اب ہمیں شہادت کے عنوان پر گفتگو شروع کرنی چاہیے. پروردگار عالم جل تبارک و تعالی
اپنے کرم و فضل و رحمت سے جن صحابہ کرام کا ذکر خیر ہوا، پروردگار عالم ان کے فیضان سے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے سیرت و سمانے پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو پچھلی گفتگو سے جوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ کل کی گفتگو میں آپ نے مختصراً جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سماعت کیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد خلافت کی تمام تر ذمہ داری عائد ہوئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ انہوں نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کر قوم، مذہب و ملت، اسلام اور معمولات اسلامی کی خدمات انجام دیتے رہے، اسلام کو فروغ دیتے رہے، اسلام کے حدود کو آگے بڑھاتے رہے، کشادہ کرتے رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دو تماری اور اسلامی رقبے کو کافی وسعت دی اور اسلام کو کافی مضبوط اور توانا فرمایا۔ پھر ایک وقت آیا، آپ نے بھی اپنی خدمات جلیلہ انجام دینے کے بعد اس سارے فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد خلافت کی تمام تر ذمہ داری جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہوئی کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ذو النورین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے عقبے میں آئیں۔ اس مناسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم شرف حاصل ہے۔ وہ شرف یہ ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی سرکار کے زمانے میں قرآن مصحف میں جمع نہ ہو سکا، صدیقی دور میں قرآن مصحف میں جمع نہ ہو سکا، عمر فاروق کے دور میں بھی قرآن مصحف میں جمع نہ ہو سکا۔ یہ شرف اور اعجاز حاصل ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے اپنے عہد پاکیزہ میں قرآن کو یکجا کیا اور کتابی شکل میں امت کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ وہ خدمت عالیہ ہے جو عظیم شرف والا ہے۔ قرآن کا جمع کرنا، قرآن کو یکجا کر دینا، قرآن کو ترتیب دے دینا، یہ بہت عظیم کام تھا جو پہلے دو خلافتوں میں انجام پذیر نہ ہو سکا، مگر یہ اعجاز جو کہ اللہ نے جناب سیدنا عثمان غنی کے حق میں رکھا تھا، آپ نے جمعیت قرآن کا فریضہ انجام دیا۔ یہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس طرح صدیق اکبر صداقت میں بے مثال، جس طرح سیدنا عمر فاروق عدالت میں بے مثال، ایسے ہی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت میں بے مثال ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی ایک جھلک سنیے، آگے بڑھیے۔ پوری حیات، پوری سوانح بیان کیا جانا ناممکن ہے۔ آپ کی زندگی کے گوشوں میں سے کوئی ایک گوشہ سن لیں جو کہ آپ کی سخاوت مشہور ہے۔ اس لیے سخاوت عثمانی کے حوالے سے صرف ایک روایت نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ مدینہ پاک ہے جہاں مسند خلافت پر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ ہیں۔ اتفاق سے ایک شخص کو مرض لاحق ہوا، حکیم نے بتایا کہ شہد خالص کی ضرورت ہے، خالص شہد لے آؤ، ہم تمہارے لیے ایک نسخہ تیار کریں گے اور اسی نسخے سے تمہارا مرض دور ہو جائے گا۔ مدینے کی گلیوں میں مدینے کے پورے رقبے کو اس نے چھاپ ڈالا، کہیں بھی خالص شہد نہ مل پایا اسے، اور اسے کسی نے بتانے والے نے بتایا کہ ایک کام کرو، مدینہ شریف کے اس راستے پر چلے جاؤ کہ جس کا تعلق ملک شام سے ہے، سر شام ایک قافلہ آنے والا ہے، تم جانا، قافلے کے سالار سے ملنا اور اس سے اپنا معاملہ پیش کرنا اور بتانا کہ مجھے شہد خالص کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ وہ تمہیں مایوس نہ کریں گے۔ چنانچہ سراغ ملنے کے بعد وہ چلا گیا اسی راستے پر، مدینہ شریف سے جو راستہ ملک شام کو جاتا تھا، کھڑا ہو گیا، قافلے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے قافلہ
نمودار ہوا، گرد نظر آئی، یہ شخص گرد صاف ہونے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ قافلہ اس کے قریب پہنچا۔ اس نے معلوم کیا اس قافلے کا سردار کون ہے اور کہاں ہے، سراغ ملا، بتا دیا گیا، گیا قافلے سالار قافلہ کے پاس اور کہا جناب عالی میں بیمار آدمی ہوں اور حکیم نے کہا ہے آپ کو شہد خالص کی ضرورت ہے، پورے مدینے کی گلیوں میں نے چھان مارا مگر کہیں مجھے شہد میسر نہ آیا، آپ کے در دولت میں حاضر ہوا ہوں، کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ چلے جاؤ آج سرے شام سے یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوگا، اس کے سردار سے ملنا، اپنی بات کہنا، تمہیں شہد مل جائے گا۔ چنانچہ یہ شخص حاضر ہوا، اسی لیے حاضر آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی سے مخاطب ہے، سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ اسے ایک مٹکا شہد کا دے دو۔ کیسے شہد لایا جاتا تھا؟ پہلے مٹی کے بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے، اس میں شہد رکھا جاتا تھا اور اونٹ پر اسے رکھا جاتا تھا، تو ایک مٹکا نہیں ہوتا تھا، اس میں رسی لگائی جاتی تھی، ایک کونا ایک مٹکے سے اور دوسرا رسی کا کونا دوسرے مٹکے سے لگا، بیلنس قائم کرنے کے لیے ایسا رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مٹکا جب کھول کے اس کے حوالے کیا گیا تو خادم نے کہا حضور اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، ایک طرف لٹکا رہے گا، اونٹ کو چلنے میں تکلیف ہوگی۔ چنانچہ جب اتنا کہا خادم نے تو آپ سرکار عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اس کونے والے حصے کو دے دینے کی بنیاد پر، ایک مٹکا شہد دے دینے کی بنیاد پر اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا تو دوسرا بھی نکال کے دے دے۔ دوسرا جب دے دیا گیا تو خادم کہتا ہے حضور وہ دونوں مٹکا لے کیسے جائے گا؟ تو جناب عثمان غنی کی سخاوت دیکھو، فرماتے ہیں وہ اونٹ بھی اس کے حوالے کر دیا، اونٹ بھی حوالے کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد خادم نے کوئی سوال نہیں کیا، لوگوں نے کہا ایک مٹکے پر تو نے سوال کیا، دوسرے مٹکے پہ بھی سوال کیا، لیکن جب اونٹ دے دیا گیا اس کے بعد تو نے کوئی سوال نہیں کیا، تو خادم کہتا ہے میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں میرا امیر یعنی عثمان غنی یہ نہ کہہ دے کہ تو بھی اسی کے ساتھ چلا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سخاوت عثمانی کے ساتھ ساتھ شفقت عثمانی بھی آپ کی نگاہوں میں ہونی چاہیے کہ کس قدر غلام اپنے آقا پر ناز کرتا تھا۔ لوگ غلامی کی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں مگر وہ عثمان کا غلام ہے، آپ کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور جب کوئی ایسا ماحول آتا ہے ہٹنے کی بات آئے تو وہ سوال کرنا بند کر دیتا ہے کہ سرکار اپنے قدموں سے دور نہ کریں۔ حضرات گرامی، یہ عثمان غنی کی سخاوت تھی۔ ضرورت مند کی ضرورت پر مٹکے سے تھوڑا سا نکال کے بھی دیا جا سکتا تھا، نہیں پورا مٹکا دے دیا۔ بیلنس کی بات آئی دوسرا مٹکا دے دیا گیا، لے جانے کی بات آئی تو اونٹ بھی حوالے کر دیا گیا۔ یہ تھی خیر خواہی اور یہ تھی سخاوت عثمانی کی اعلیٰ ترین مثال کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امور خلافت انجام دی اور سیدنا عمر فاروق کو اپنے لیے نمونہ بنایا، جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنے لیے نمونہ بنایا، اسلام کی تمام روایتوں کو باقی رکھا، اسلام کی خوب خدمت کی، مذہب و ملت کی خوب خدمت کی، وہی رنگ وہی ڈھنگ وہی روح آپ نے نکھار کے پیش کیا جو دور صدیقی میں تھا، جو دور عمر فاروق میں تھا۔ دور صدیقی، دور فاروقی کی قدروں میں سے ایک قدر کو بھی نہیں گھٹنے دیا، اسلام کو خوب ترقی عطا فرمائی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قضا کا اعلان ہوا اور آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے مکان میں لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال کے بعد خلافت کی تمام تر ذمہ داری اور باغ جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آئی۔ چنانچہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اب دارالخلافہ منتقل کر دیا، مدینہ شریف سے خلافت اٹھ گئی۔ اب آپ نے اپنا مسکن اور اپنا دارالخلافہ عراق کی سرزمین پر جسے کوفہ کہا جاتا ہے، کوفہ کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ نے اپنا دارالامارہ بھی بنایا اور دارالخلافہ بھی بنایا۔ قضا، فیصلے اور اسلامی تمام امور کا نفاذ اسی مسجد سے ہونے لگا۔ جناب سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب
دارالخلافہ بنایا کوفہ کو، تو آپ کے دونوں صاحبزادے جناب سیدنا حسن مجتبیٰ، جناب سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کوفہ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ میں رہنے لگے، اسلام کی آبیاری ہوتی رہی، اسلام کی خدمت ہوتی رہی، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تقسیم فرماتے رہے، آپ کی عنایات لوگوں میں لٹاتے رہے، اسلام کو ترقی دیتے رہے، اسلام کو عروج بخشتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے آپ بھی خدمات کریمہ انجام دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کی منزل میں ہے۔ یہ مولا کائنات کون ہے؟ یہاں تھوڑا سا رکیے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حسن مجتبیٰ، حسین اعظم، جناب فاطمہ زہرا اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 نفوس قدسیہ کو پنجتن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، "این علی بن ابی طالب"۔ شیر خدا کہاں ہے؟ مولا کائنات شیر خدا کہاں ہے؟ حاضر بارگاہ ہوئے، سرکار حاضر ہو، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، این فاطمہ، فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ آقا حاضر ہو۔ این الحسن، میرا حسن کہاں ہے؟ حاضر ہوں سرکار، لبیک یا سیدی، لبیک یا جدی، آ گئے بارگاہ رسالت میں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، این حسین، حسین کہاں؟ لبیک یا جدی، میرے دادا جد کریم، میرے نانا حاضر بارگاہ ہوں، حاضر ہوں آقا۔ یہ 4 نفوس قدسیہ آئے، مولا کائنات شیر خدا آئے، جناب حسن مجتبیٰ آئے، حسین اعظم آئے، جناب فاطمہ آئی۔ ان 4 پر میرے آقا نے ایک چادر ڈالی، چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد میں خود بھی اپنا سر اس چادر کے اندر کیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالنے کے بعد میں دونوں دست کرم اٹھایا، سبحان اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آقا علیہ السلام کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، ہر نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اپنے دستہائے کرم کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، فاذهب عنہم الرجس، تو ان سے ہر رجس کی چیز کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، اور اے میرے پروردگار انہیں خوب پاک و صاف و ستھرا بنا دے۔ 4 اشخاص، فاطمہ زہرا، مولا کائنات شیر خدا، حسن و حسین کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میری اہل بیت ہے، فاذهب عنہم الرجس، تو ان سے ہر گندگی دور کر دے، انہیں خوب پاک کر دے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی تو چادر میں لایا، سرکار نے انہی 4 کو اور خود کو شامل کیا۔ اس مناسبت سے یہ 5 ہوئے، اور انہی 5 کو چادر کے اندر داخل ہو کر کے نبی کی دعا کا مجاز بنایا گیا، بنے یہی 5 بنے۔ دعائے نبی میں 4 شامل، ہؤلاء کا اشارہ انہی 4 کے طرف، انہی 4 کے طرف ہؤلاء کا اشارہ ہے۔ نبی نے دعا کر دی، پاکیزگی طہارت انہیں مل گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب آگے چلیے، آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت سے ان سے ہر گندگی کو دور کر دے، ہر پلیدگی کو دور کر دے، انہیں خوب پاک و صاف و ستھرا کر دے۔ نبی کی دعا بھی سامنے رکھو اور خدا کی چاہت بھی سامنے رکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ارادہ کر لیا
اور میرے محبوب نے دعا کر دیا. اب محبوب کی دعا بھی سامنے ہے, خدا کا ارادہ بھی ہے, تو خدا کا ارادہ بدلتا نہیں. وہ ہوا فعال لما یرید, جو ارادہ کر لیتا ہے وہ کرتا ہے. جب اس نے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا تو یقیناً اہل بیت پاک کو پاک کر دیا. حسن بھی پاک ہو گئے, حسین بھی پاک ہو گئے, فاطمہ بھی پاک ہو گئی, علی بھی پاک ہو گئے. اب ان کے تعلق سے کوئی ظاہری یا باطنی گندگی یا نجاست کا تصور نہیں کیا جاتا. اور اسی روایت پاکی کو لے کر پنجتن پاک کہا جاتا ہے. پنجتن پاک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ارادے میں یہی پانچ, اور نبی کی دعا میں بھی یہی سب کے ساتھ. نبی کی دعا ہو گئی, خدا کا ارادہ ہو گیا, چنانچہ یہ پاک و صاف و ستھرا ہو گئے. کیسا پاک کر دیا کہ پھر ان لوگوں نے اپنے نفس کے لیے کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. اور اصل پاکی یہی ہے. اب کیا بتائیں, وقت کی تنگی ہے, ورنہ میں ہر چیز کی تفصیل پیش کرتا. صحیح معنوں میں اصل پاکی یہی ہے کہ انسان بے نفس ہو جائے. ایک جھلک لے لو مولا کائنات شیر خدا کی, لیکن یہ رنگ جناب فاطمہ میں بھی ہے, یہ رنگ جناب حسین میں بھی ہے, یہ رنگ جناب حسن میں بھی ہے, یہ رنگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو موجود ہے ہی. ان کی بات ہی کیا کی جائے. آپ کی ادا سے مولا کائنات کا ایک رنگ لیجئے, ایک جنگ میں ہے, لڑائی جاری ہے, لڑائی ہو رہی ہے. بڑا قوی ہیکل, خوفناک شیر کی طرح دہاڑنے والا, ہاتھی کی طرح چگاڑنے والا پہلوان مولا کائنات شیر خدا کے مقابل میں آتا ہے. مولا کائنات شیر خدا پر حملہ کرتا ہے. آپ حملے کی کاٹ کرتے ہیں اور کعبہ دے کر اسے زمین پر پٹک دیتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن لیجیے, شیر خدا کا کوئی بھی حملہ رد نہیں ہوا. مولا کائنات شیر خدا کا کوئی بھی حملہ رد نہیں ہوا ہے. اسی لیے کہا پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. مولا کائنات نے اسے کعبہ دیا, پٹخا زمین پر چڑھ گئے اور سینے پہ سوار ہو گئے, تلوار نکال لی, اسے مار دیں. لیکن جیسے ہی تلوار نکالی ذوالفقار حیدری چمکی, اس بدبخت لڑی نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کے چہرے پہ تھوک دیا. فوراً آپ نے اپنی تلوار نیام میں کر دیا اور سینے سے اتر گئے, الگ ہو گئے. کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا. بڑی حیرت میں وہ کہ میں آپ کو گھماتا رہا, آپ پر تلوار میں نے اٹھا لی, آپ میدان جنگ میں ہے, اور ایسی صورت میں میں آپ کے قبضے اور اختیار میں آ چکا ہوں, پھر بھی آپ مجھے چھوڑ دے رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور لوگوں نے بھی سوال کیا آخر ایسی بات کیا پیش آئی کہ مولا کائنات دشمن پر قبضہ پانے کے بعد بھی آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ تو مولا کائنات شیر خدا کا جواب سنیے, یہ ہے علی, جن کے اندر نفسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. فرماتے ہیں جب تک اس نے میرے چہرے پہ تھوکا نہیں تھا تو میں اسے صرف اللہ و رسول کا دشمن جان کر مارنے والا تھا. لیکن جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا, میرے طرف تھوک دیا, تو اب یہ میرا بھی دشمن ہوا. کل آنے والی تاریخ میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ غیظ میں علی اس وقت آئے جب اس نے ان کے چہرے پہ تھوکا, تو میرے چہرے پہ تھوکنے کا جو غصہ ہے کہیں وہ بھی قتل کا باعث نہ بن جائے. اس لیے جا, میں کسی کو مارتا ہوں تو اللہ کے لیے مارتا ہوں, رسول کے لیے مارتا ہوں. اپنا نفس اس میں شریک نہیں رہتا, اپنے نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. چھوڑ دیا, بخش دیا اور جان کی سلامتی دے دی. ایسے بے نفس ذات کا نام علی ہے. اب اس علی سے جو پھول کھلے گا اس کی بھی شان بڑی بلند ہوگی, اس سے جو پھول کھلے گا اس کی بھی عظمت یہی ہوگی. یہ ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بے نفسی, کہ آپ بے نفس ہو کر آپ نے ہمیشہ
زندگی گزاری، کبھی بھی اپنے نفس کے خاطر کوئی کام نہیں کیا۔ حضرات گرامی، عبادتوں کا حال تو یہ ہے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ تیر چبھ گیا آپ کے پاؤں میں، لوگ نکالنے لگے، نہیں نکلتا تھا، بڑی کوشش کی نہیں نکلا، دوا علاج کی بھی صورت آئی، کوئی کام نہیں بن پایا، آخر کار آپ نماز میں گئے، لوگوں نے سوچا کہ یہ نماز میں جب رہیں تیر کھینچ لیا جائے، اس سے پہلے نکالتے تھے تو آپ منع فرماتے تھے، لوگوں نے کہا ناسور بن جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، حضور اس میں زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے، نکالا جائے، لیکن آپ نے نکالنے نہیں دیا۔ بالآخر آپ نماز میں سبحان اللہ، کیسی نماز تھی مولا کائنات شیر خدا کی کہ کل کا کل وجود اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں، خود کو کھو دیتے تھے، خود کو بھول جاتے تھے، نماز میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پیچھے سے تیر کھینچ لیا، مولا کائنات معمول کے مطابق نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں دیکھا کہ خون پاؤں سے جاری ہے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ تیر جو اس سے پہلے ہم نکالتے تھے، آپ نکالنے نہیں دیتے تھے، وہی تیر ہم نے نکالا ہے، تیر نکالا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں مجھے تو خبر بھی نہیں۔ سوال، ایک چبھا ہوا تیر نکالا جائے زخم سے، آپ اندازہ کریں اس کا کتنا درد ہوگا، وہ بھی پھنی ہوتی ہے، وہ جا کے گوشت میں اپنا قبضہ بنا لیتا ہے، اسے کھینچا جائے گا تو گوشت کے لتھڑے کے ساتھ آئے گا، گوشت کے لتھڑے کے ساتھ وہ تیر نکلتا ہے، مگر احساس اور خیال تک نہیں ہوتا یہ علی کی نماز ہے، یہ علی کی نماز ہے۔ خود کو مولا کائنات رب کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ بے نفسی کا عالم ہے۔ کسی کو مارتے ہیں تو اللہ کے لیے مارتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ علی کا گھرانہ ہے۔ اس قدر اللہ نے بے نفس کر دیا تھا، پاک کر دیا تھا، نفس کی شرارتوں سے محفوظ کر دیا تھا، نفس کی خطاؤں سے محفوظ کر دیا تھا، یہ محفوظ عن الخطا ہو گئے تھے، اس لیے نفس کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھ لیا آپ نے رب کا کبھی دیدار کیا؟ سبحان اللہ، کبھی آپ نے رب کا دیدار کیا؟ نماز پہلے تو اس کے بارے میں سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آپ کے پاؤں سے تیر نکالا گیا تو آپ کو احساس تک نہیں ہوا، کیوں؟ مجھے کیا دیدار الہی میں مصروف تھے۔ کس نے؟ دیدار الہی میں، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ کچھ خوش نصیب شخصیتیں ہیں جنہوں نے دیدار الہی کیا ہے پروردگار عالم کا بحالت خواب، اور مولا علی کا بھی تصور اتنا غالب کہ پوچھا گیا حضور کھینچا گیا تیر، آپ کو احساس تک نہیں ہوا؟ کہا سورہ یوسف پڑھو۔ یوسف علیہ السلام کے دیدار کے وقت خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹا تھا، انہیں احساس نہیں ہوا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیدار یوسف میں زنانیں مصر مست تھی، انہیں اپنی انگلیاں کٹنے کی کوئی خبر نہ ہو سکی۔ یہی حال جس مسئول کا ہے جس سے تم نے سوال کیا ہے، میں بھی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کیے ہوئے ہوں، رب کے حضور حاضر ہوں، رب کے دیدار جلووں کا دیدار کر رہا ہوں۔ تیر کھینچا گیا، مجھے احساس تک نہیں ہوا۔ پوچھا گیا کبھی دیدار الہی نصیب ہوا؟ تو مولا کائنات شیر خدا کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا اسجد حتی نر اللہ، قسم ہے پروردگار کی میں اس وقت نیت باندھ لیتا ہوں، قیام کر لیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں تلاوت میں لگ جاتا ہوں، تلاوت کے کام انجام کر دیتا رہتا ہوں، اور پھر رکوع کا فریضہ ادا کر لیتا ہوں۔ رکوع کا فریضہ ادا کرنے کے بعد واللہ لا اسجد، قسم ہے پروردگار کی میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا حتی نر اللہ، جب تک رب کے جلوے کا دیدار نہیں، جلوے خدا کا دیدار جب تک علی کو نہیں ہو جاتا وہ سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، علی کتنا بلند ہے، علی کتنا بلند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے جب نگاہ پڑی آپ کی کس پر؟ مولا کائنات شیر خدا پر، تو میرے آقا نے فرمایا الآن الآن الآن۔ صحابہ چوک پڑے، آقا اپنا بیان چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر الآن 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 کی صدا بلند فرما رہے ہیں۔ علی آ گئے،
مولا کائنات شیر خدا آ گئے اور جو مجمع لگا ہوا تھا، جو بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے تھے. تو چونکہ میں نے بتایا حلقہ نما، حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے صحابہ، حلقے کی وضاحت کر چکا ہوں. تو ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. اگر کوئی اٹھا تو جناب سیدنا صدیق اکبر. فقام ابو بکر استقبل، کھڑے ہوئے جناب صدیق اکبر اور استقبال کیا مولا کائنات شیر خدا کا. اپنی جگہ چھوڑ دی اور بٹھایا مولا کائنات شیر خدا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بیٹھ گئے. پھر میرے آقا کے بیان کا سلسلہ جاری ہوا، مجلس کا اختتام ہوا. صحابہ پوچھنے لگے اے میرے آقا، آپ دوران گفتگو جب مولا کائنات شیر خدا کی آمد ہوئی تو آپ نے 3 بار فرمایا تھا الآن الآن الآن. اس الآن کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، وہ آپ نے الگ سے بیان کیا. اور پھر مولا کائنات آئے اور وہ بیٹھائے گئے اور بیٹھ گئے. تو حضرت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے اصحاب تم سب بیٹھے ہوئے تھے، میرا علی نہیں تھا اس مجلس میں. اور جب وہ دروازے پہ آئے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج ظاہر ہو جائے گا کہ میرے علی کی محبت کس کے دل میں سب سے زیادہ ہے. میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج ظاہر ہو جائے گا کہ علی کی محبت کس کے دل میں زیادہ ہے. تو یہ صاحب تم نے دیکھ لیا قام ابو بکر واستقبلہ، یہ ابو بکر ہے جو کھڑا ہوا ہے مولا کائنات کا استقبال کر رہا ہے. حالانکہ عمر میں بہت زیادہ ہے جناب صدیق اکبر، مولا کائنات عمر میں بہت کم ہے. اچھا ہمارا آپ کا ماحول کیا ہے؟ بڑا چھوٹے کی تعظیم میں نہیں اٹھتا، غلط بات. تعظیم شخصیت کی ہوتی ہے، عمر کی نہیں ہوتی. اگر آپ کا بچہ بھی لائق تعظیم ہے تو باپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، بیٹی لائق تعظیم ہے تو باپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز آپ کی عمر میں چھوٹا ہے مگر درجے والا ہے، کمال والا ہے، تب بھی کھڑے ہو جاؤ. کہ خالی عمر کا بڑکپن لیے مت بھولو. مولا کائنات کے مقابل جناب صدیق اکبر کی بہت زیادہ عمر ہے، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا. میرے آقا فرماتے ہیں ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ صدیق کے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، اس لیے کہ وہی کھڑے ہوئے انہوں نے استقبال کیا. حالانکہ نبی جانتے تھے، اپنے علم سے پہلے ہی باخبر تھے، مگر یہ واقعہ، یہ معاملہ درپیش ہوا تو یہ حدیث بن گئی، ہم تک روایت آ گئی. تو جس صدیق کے دل میں، جس ابو بکر کے دل میں سارے صحابہ سے زیادہ محبت علی کی ہو، بھلا بتاؤ وہ علی کسی کا حق وہ صدیق کسی کا حق مارے گا؟ راغ صدق کا مسئلہ لاتے ہو، حدیث قرطاس کا مسئلہ لاتے ہو، جھوٹے ہو جھوٹے. حدیث قرطاس کی تاریخ الگ پڑھو، راغ صدق کا معاملہ الگ پڑھو. فرمان رسول دیکھو، جو صدیق نے کیا وہی قرآن کا مطالبہ تھا، وہی حدیث کا مطالبہ تھا، وہی نبی کریم کے فرمان کا تقاضا تھا. اس لیے ہوش کے ناخون لو، صدیق اعلیٰ تھا، اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گا. علی عظمت والا تھا، عظمت والا ہے اور عظمت والا رہے گا. نہ علی کا جواب ہے نہ صدیق کا جواب ہے. ہمارے یہاں تو سب لاجواب ہے، سبحان اللہ. میرا نبی لاجواب، صدیق اکبر لاجواب، عمر فاروق لاجواب، عثمان غنی لاجواب، مولا علی لاجواب، حسن بھی لاجواب، حسین بھی لاجواب، سب لوگ جواب. اب لگا دو بھیا، لگا دے. وقت کی تنگی ہے، مولا کائنات شیر خدا کے حالات پیش کرنے کے لیے مکمل کئی راتیں چاہیے. مختصراً وقت قلت کے باعث آگے بڑھتا ہوں. جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک وقت آیا کہ خارجیوں نے شہید کر دیا. آپ کی شہادت کے بعد
خلافت کی تمام تر ذمہ داریاں عائد ہوئی جناب حسن مجتبی، جو آپ کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے، سبحان اللہ، حسن آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانی فی الدنیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی بشارت دی، جنت میں بھی بشارت دی، اور ہر طرح سے حسن و حسین کے اعجاز کو بلند فرمایا۔ حسن مجتبی کے ہاتھ خلافت کی باغ ڈور آئی، مگر صرف 6 مہینہ امور خلافت انجام دینے کے بعد کچھ ملکی حالات اور دشواریاں پیدا ہونے کے باعث جناب حسن مجتبی نے اپنی خلافت سپرد کر دی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی، صحابی رسول، اور دور صدیقی میں امیر معاویہ کے بھائی عثمان ابن معاویہ یہ حاکم اور گورنر ہوئے تھے، کہاں کے؟ ملک شام کے ایک خطے کے، ملک شام کے ایک خطے کے۔ پھر اس کے بعد دور عثمانی آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت پیدا کی اور پورے ملک شام کی گورنری منتخب ہو گئی آپ کے بھائی کے حوالے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ بھی اسی گورنری پر فائز ہوئی، ملک شام پورا آپ کے کنٹرول میں رہا۔ یہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کوٹ باتیں کی جاتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ کا کچھ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، صرف ایک اعتراض کا جواب دے کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ امیر معاویہ پر جب کوئی لان تان کرے، سنیے غور سے سنیے، اہل تشیع تو اس سلسلے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہی تھے۔ اب ہم اہل سنت والجماعت میں بھی ایک طبقہ نکل گیا ہے جو بھی الٹا سیدھا بولنے لگا۔ امیر معاویہ کے حوالے سے اگر سنو، اہل سنت کا موقف کیا ہے امیر معاویہ کے تعلق سے؟ وہ صحابی رسول، اور میرے فاقہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، اور اے امیر معاویہ پر تبرہ کرنے والوں سنو، جن آیتوں کو پڑھ کر، غور کیجئے گا، جن آیتوں کو تم پڑھ کر شان اہل بیت بیان کرتے ہو، اسی آیات قرآنی کے کاتب کا نام امیر معاویہ ہے۔ اگر امیر معاویہ کو لعن طعن کرو گے، ان کا فسق بیان کرو گے، اور ان کی خطی مانو گے، تو جن آیتوں کو پڑھ کر شان اہل بیت بیان کرتے ہو، وہ آیت مجروح ہوگی کہ غلط آدمی سے قرآن کی آیتیں لکھوائی نہیں، ہو سکتا ہے اس میں الٹ پھیر اس نے کر دیا ہو۔ اسی لیے کسی صحابی پر تبرہ کرنے سے پہلے، کسی صحابی پر بحث کرنے سے پہلے، کسی صحابی کی خطا نکالنے سے پہلے غور کر لیا کرو کہ ایک بار خاطی ماننے میں اسلامی نظام کیا کیا بگڑے گا۔ ارے جس قرآن کے تقدس اور اس کے حفاظت کی اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، تو حضرات گرامی اب اللہ کی حفاظت پر بھی اعتراض ہوگا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے قرآن لکھنے کے لیے کہا گیا، تو ہو سکتا ہے وہ تو خاطی آدمی تھے، غلطی کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لکھنے میں بھی غلطی کر دیا ہے۔ تو جن آیتوں کو لے کر شان اہل بیت بیان کرنے والوں بیان کرتے ہو، وہ آیت مجروح ہو جائے گی، اس لیے ایسا نہ کرو، بلکہ یہ صحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، عدل والے ہیں، نبی کا یہی پیغام لیے رہو۔ یہ امیر معاویہ ہے، میرے حسن نے امیر معاویہ کے حوالے کر دیا اپنے خلاف، اور پھر کچھ ہی عرصے میں کئی ایک روایتیں آتی ہیں، زہر خورانی کی بھی ایک روایت آتی ہے۔ بہرحال حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی قلیل مدت امور خلافت کی انجام دہی کرنے کے بعد، اس سے دستبرداری کے بعد
اس دنیا سے رخصت ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ حسن مجتبیٰ کا تمام تر فیضان ہم سب کے لیے جاری و ساری فرمائے. آگے چلیں. اب امیر معاویہ ملک شام میں امور خلافت انجام دینے لگے. پہلے تو آپ امیر المومنین کی حیثیت سے تھے، حاکم کی حیثیت سے تھے. حسن مجتبیٰ کی عطا سے اب آپ خلیفۃ المسلمین قرار دیے. آپ نے اپنے عہد پاکیزہ میں اسلام کو فروغ دیا، ترقی دی. جامع مسجد دمشق جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مدار ہے، اس کے فاتح کا نام بھی امیر معاویہ ہے. جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جس مینارے سے اتریں گے، اس مسجد کا جس کو جامع اموی کہا جاتا ہے، آپ جب جائیں گے دمشق تو زینبیہ ایک علاقہ ہے، اسی علاقے میں جامع مسجد ہے. آپ اس کی زیارت کریں گے اور اس کا فیض پائیں گے. الحمدللہ سفر بغداد میں فقیر نے وہاں حاضر ہو کر جہاں مشہد امام حسین سر امام حسین ہے، وہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی مزار ہے، وہاں بھی حاضری کی سعادت ہوئی. بغل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے، وہاں بھی حاضری ہوئی. اور جامع مسجد کے سامنے سے ایک راستہ نکلا ہوا ہے، راستے کے آغاز پر حضرت ابو ہریرہ کا مزار ہے، اور اسی کے کچھ قرب میں حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آرام فرما. سفر کرنا ہے تو ایسے پاکیزہ سفر کرو جہاں اللہ تعالی آرام کر رہے ہوں اور ان سے ایک تاریخ وابستہ ہے. حضرت گرامی چلیے آگے بڑھیے، جلدی سے آگے بڑھیے. جناب سیدنا امیر معاویہ نے حکومت کے تمام فرائض انجام دینے کے بعد جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے خلافت کی اور اپنے حکومت کی تمام باغ ڈور یزید کے حوالے. یزید ہی آپ کا بیٹا ہے. یزید کے خرابیوں سے واقفیت امیر معاویہ کی کو قطعاً نہ تھی، اس لیے کہ ضروری نہیں باپ اپنے بیٹے کی خباثتوں سے کلی طور پر واقف ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا سنبھلا ہوا ہے، باپ کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تب بگڑتا ہے. یہاں بھی یہی صورت ہوئی. یا تو اس کی خباثتیں چھپی ہوئی تھیں، یا اگر چھپی ہوئی نہ مانی جائے تو آپ کے انتقال کے بعد چونکہ آزاد ہو گیا اور اس قدر آزاد ہو گیا کہ نمازوں سے غافل ہو گیا، شراب کے نشے میں دھت رہنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ زناکاری بدکاری ہر وہ فعل قبیح جس میں ایک غلط آدمی ملوث ہوتا ہے، ساری خباثتیں اس یزید میں جمع ہو گئی. خلافت تو دے دی گئی تھی، حکومت تو دے دی گئی تھی، منتقل ہو گئی تھی. یہ خلیفہ ہوتے ہی اس نے پیغام سارے شہروں میں بھیجنا شروع کر دیا، سارے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیا. اسلامی حکومت میں جتنے شہر جتنے ملک آتے تھے سب کو اپنا اپنا لیٹر بھیج دیا. اور خاص طور سے مکہ مدینہ شریف کے لیے اس نے لیٹر بھیجوایا. وہاں کے گورنر جو حاکم تھے، حاکم مدینہ، ان کے پاس خاص طور کا لیٹر بحفاظت پہنچایا. اور لیٹر یہ پہنچایا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی جانشینی مجھے ملی ہے. میں تم سب کو اپنی بیعت کی دعوت دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ بھیجنے والے قاصد کو کہا کہ گورنر مدینہ سے کہہ دینا، اور اس خط میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ میری بیعت سب سے لو. خاص طور سے اس میں کچھ نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جو اجلہ صحابہ تھے، جس میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ بھی تھے. ان سب کے تعلق سے ذکر کیا اور خصوصی توجہ دلائی جناب سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے. وہ خط آیا، خط پڑھا گیا. حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ کرام کو یزید کے خباثتوں کا علم ہو چکا تھا. اچھا، یہ انتقال کے فوراً بعد اشارہ کارنامہ نہیں، اس میں وقفہ ہے. آپ کو ان کی خبریں ہو چکی تھی. آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مدینہ نے بلایا. آپ حاضر ہوئے تو رکا پڑھ کے سنایا گیا. آپ نے کہا آپ اور لوگوں سے بیعت کیجئے، ہم اس طرح سے بند کمرے میں کسی کی بیعت کے متعلق نہیں ہیں، اور لوگوں سے بیعت کیجئے، دیکھا جائے گا.
آپ اتنا بول کر نکل آئے چونکہ خباثت سے واقفیت تھی اور آپ نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا۔ چنانچہ دوبارہ پھر آپ کو بلایا گیا، آپ دوبارہ تشریف لے گئے۔ ایسے موقع پر آپ کو وہاں قتل کی دھمکی بھی دی گئی، لیکن آپ نے اس کا کوئی خاصا جواب نہ دیا اور نکل آئے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب مجھ کو بیعت پر مجبور کیا جائے گا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے حوالے سے مجھ پر سختی ہوگی۔ آپ نے مدینہ شریف سے رخصتی کی ٹھانی۔ چنانچہ اسی رات کی تاریکی میں جناب سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سب سے پہلے نانا جان کے حضور۔ غور و فکر کیا، مدینہ چھوڑے تو کیسے چھوڑے؟ وہ مدینہ جو میرے پیدائش کی جگہ ہے، جو میرے ماں کا مقبرہ جہاں ہے، جہاں میری نبی آرام فرما ہے، جو میرے نانا کا مدینہ ہے، جو میرا وطن معروف ہے، جہاں میری ماں ہے، جہاں میرے بھائی حسن ہے، جہاں میری اور دیگر خاندان والے یہاں آرام فرما ہے، حضرت صفیہ ہے، حضرت عاتکہ ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ہے، ایسے پاک نفس قدسیہ کو چھوڑ کر مدینہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ بالآخر آپ نے کہا مدینہ چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑنے کے لیے میں گوارا کر سکتا ہوں، مگر میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کر سکتا۔ غور و فکر کرتے رہے، آخر کار اجتہادی صورت یہ سامنے آئی، غالب رائے یہ ہوئی کہ رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ۔ دباؤ بنایا گیا، سختی کی گئی، آپ نے اس بات کو محسوس کیا، گئے رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ و مقدس بارگاہ میں حاضری دی، مواجہہ شریف میں حاضر ہوئے اور نانا جان کو مخاطب کیا، اپنے بچپن کی یادیں یاد دلائی، بچپن کی چیزوں کو یاد دلایا، اور بڑے ہی دردناک انداز میں امام عالی مقام سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ نانا جان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اے نانا جان دیکھو، میں وہی حسین ہوں جسے آپ گود میں لیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جسے آپ کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے حلقوم کو آپ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کو دیکھ کر دیتا ہوا خطبہ منبر سے آپ اتر جایا کرتے تھے۔ اے میرے آقا، میں اب مدینہ میں رہنا میرے لیے دوبھر ہو گیا ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، آپ کے دین کو خطرہ لاحق ہونے دوں۔ جس طرح میرے بڑوں نے ابھی تک اسلام کی حفاظت کی ہے، حقانیت کے ساتھ رہے ہیں، اے میرے نانا جان، اسی حقانی چہرے کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اپنی حیات میں۔ میں اسلام کی قدروں کو گھٹنے نہیں دوں گا، اسلام کو مجروح ہونے نہیں دوں گا، غلط کے ہاتھ میں باغ و ڈھول جانے نہیں دوں گا، اور ناپسند کروں گا غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی نوبت لائی جا رہی ہے۔ نانا جان کرم فرمائے، نوازش ہو، اب آپ کا یہ نواسا مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے، آقا اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں، روایت میں آتی ہے، جناب سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ عرضی پیش کرتے کرتے آپ پر غنودگی تاری ہو جاتی ہے، اور اسی غنودگی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ سامنے آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹا، تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا جا، میرے طرف سے تجھ بیٹے کو تجھے اجازت دی جاتی ہے کہ دین کی نصرت و حمایت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ آپ کی شہادت کی خبر تو نبی کو پہلے بھی معلوم تھی، اور خود جناب سیدنا امام حسین کو بھی اشاریہ مل چکا تھا۔ آقا کی طرف سے خواب میں تسلی کے الفاظ آتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے بعد سیدھا جنت البقیع میں آتے ہیں، اپنے ماں کے قبر حرمت پر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بھی دعا درود کرتے ہیں، اور پھر ماں سے اجازت مانگتے ہیں، اے امی جان دیکھو، میں وہی حسین ہوں، آج یہ نانا جان کا مدینہ ہم پر تنگ کیا جا رہا ہے، مدینہ کی ہوائیں چھینی جا رہی ہیں، مدینہ کی فضاؤں سے مجھے محروم کیا جاتا ہے، مدینہ کی گلیوں سے مجھے دور کیا جا رہا ہے، مدینہ میں رہنا میرا تنگ ہو گیا ہے، غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی نوبت پیدا کی جا رہی ہے۔ اے ماں اجازت دو، نانا جان سے اجازت لے کر حاضر ہوا ہوں، اب آپ کی اجازت درکار ہے، بھائی حسن کی اجازت درکار ہے، اجازت لے کر میں یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ ماں کی بارگاہ میں گریہ زاری پیش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ بھی آپ کے نگاہوں میں آتی ہے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بیٹا حسین
دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں، شہادت کا دولہا بناؤں، مگر اس طرح میرے باہر آ جانے سے، قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی، جا بیٹا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، شکر سے خود کو الگ نہ کرنا، شہادت ملے شکرانہ ادا کرنا، نیزے بھالے آئے صبر سے کرنا۔ نعرہ تکبیر، وہ صابر ہوتا ہے، امام حسین شہدائے کربلا، وہ صابر حسین، شاکر حسین ماں کی نصیحتیں لے کر مدینہ شریف کی تاریخی، مدینہ شریف کی آبادی سے تاریخی کے ماحول میں پھر چند قدم چل کر حسن مجتبیٰ بھائی جان بڑے بھائی سے اجازت لیتے ہیں اور دیگر اصحاب سے اجازت لے کر کے رات کی تاریکی میں جناب سیدنا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ پیارا مدینہ، وہ پیارا عظیم مدینہ جس کی عظمتوں کو سوار، جس کے فضاؤں کو سلام، جس کی ہواؤں کو سلام، جس کی گلیوں کا سلام، سبحان اللہ، مدینہ کتنا عظیم ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیا سنا رہا ہوگا۔ ایک حاجی جب حج کو جاتا ہے اور مدینہ سے الوداعی سلام کرتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ میرے حسین جو ان کی پیدائش گاہ ہے، مسکن ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، نانا وہی ہے، ماں وہی ہے، باپ وہی ہے، پھوپھیاں وہی ہے، بھائی وہی ہے، سب کچھ چھوڑ کر آج مجبور کیا جا رہا ہے، چھوڑنے کو کیسا لگا ہوگا۔ حضرات مدینہ کے تعلق سے آرزو کی بات کروں میں، اللہ اکبر، میں 2002 میں وہاں حاضر ہوا، رات کی تاریکی میں باہر نکلا، میں نے کہا نواحِ مدینہ کا بھی، نواحِ مسجد نبوی کا بھی جائزہ لیا جائے، تو میں مسجد نبوی شریف کے قبلہ رو آگے گیا جہاں مسجد عثمان ہے، اس طرف سیر کرتا ہوا میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پلٹ کے آیا، رات کے 2 بج رہے تھے، جنت البقیع شریف کے قریب میں کچھ احباب بیٹھ کر نعت خوانی کر رہے تھے، دور ہی سے آواز سنائی دی، ایک صاحب پڑھ رہے تھے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس طرح کے اشعار جب میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ میرا کوئی پاکستانی بھائی ہے یا پھر کوئی میرا انڈین بھائی ہے۔ اردو زبان میں کلام یہی 2 لوگ کریں گے اور کون کرے گا؟ اردو کلام اور کون پڑھے گا؟ یہی 2 لوگ پڑھیں گے، یا انڈیا کے لوگ پڑھیں گے یا پاکستان کے لیے پڑھیں گے۔ تو میں نے بھی سوچا چلو اس نعت کی مجلس میں 2 بجے رات میں شریک ہو جاتا ہوں، جہاں اس وقت بھیڑ کم تھی، یہ چند احباب بیٹھ کر نعت پڑھ رہے تھے، میں آگے آتا گیا، آواز سنتے سنتے نعت شریف کے کلمات سنتے سنتے قریب آیا، تو جب میں قریب آیا تو میں بھی مجلس کا حصہ بنا، لیکن جب آخری مرحلہ آیا تو ایک شعر پڑھنے والے نے جو پڑھا آج بھی وہ دل کو بھاتا ہے، میں لوگوں کو سناتا رہتا ہوں، یاد ہو گیا، انشاءاللہ مرتے دم تک یہ شعر یاد رہے گا۔ اس عاشق نے گنبد خضرا بالکل نگاہوں کے سامنے تھا، جنت البقیع کے نیچے بیٹھے ہوئے آقا کے گنبد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ عاشق کہتا ہے چند احباب کے ساتھ، یوں جو ہوتا تو مقدر میرا اچھا ہوتا، یوں جو ہوتا تو نصیبہ میرا اچھا ہوتا، یوں جو ہوتا تو نصیبہ میرا اچھا ہوتا، اے کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ حضرات گرامی، وہاں جانے والا، وہاں جانے والا، وہاں پہنچنے والا جانوروں میں تبدیل ہونا پسند کرتا ہے، وہاں کی فضائیں اتنی پرامن ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر، صرف ایک حج فرض ادا کیا، ایک حج فرض مدینے میں رہ کر نفلی حج نہیں کیا، مکہ آئے نہیں، پوچھا گیا اے امام مالک آپ نے نفلی حج کیوں نہیں کیا، عمرے کے لیے رخصت کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں صرف اس لیے نہیں نکلا مدینے سے، حج فرض ادا کر لیا تاکہ مدینے سے باہر جاؤں کہیں مجھے وہاں موت نہ آ جائے۔ میرے آقا کا فرمان ہے من شاء منکم ان یموت فلیمت فی المدینہ، تم میں کا کوئی چاہتا ہے موت لانا تو وہ مدینے میں مرنا پسند کرے، میں اور جگہ نہیں پسند کرتا مرنا۔ ایک حج فرض ادا کیا اور زندگی بھر مدینے میں قائم رہے۔ اب سوچیں آپ وہ مدینہ چھوڑنا پڑے، وہ مدینے سے نکلنا پڑے تو کیا حالت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، مگر ظالموں نے مجبور کر دیا ہے، ظالموں نے مجبور کر دیا ہے مدینہ چھوڑنے پر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اصحاب سے اجازت لیتے ہوئے مدینے کے فراق کو ایک غم کا پتھر بنا کر سینے پہ رکھتے ہوئے مدینہ کو الوداع کہتے ہیں۔ کیا کیفیت رہی ہوگی جب کہا ہوگا میرے امام نے الوداع نانا جان الوداع،
الوداع، اے امی جان الوداع، الوداع، الوداع اے امی جان، الوداع، الوداع، الوداع اے بھائی حسن، الوداع، الوداع۔ جب ان نعروں کو بلند کیا ہوگا تو مدینے کی فضاؤں کا کیا عالم رہا ہوگا۔ حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری دقتیں، ساری پریشانیاں، ساری صعوبتیں کیوں جھیل رہے ہیں؟ صرف اس لیے جھیل رہے ہیں کہ غلط کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا تو نبی کے دین پر حرف آئے گا۔ اس لیے امام نے اپنا سب کچھ تاخت و تاراج کیا، مدینہ چھوڑا، مکہ شریف آ کے آپ پناہ گزین ہو گئے۔ کل سے مدینہ مکہ سے پھر کوفے کی روانگی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام